الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل عزت تعظیم و صدقرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تذکرے کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن عطر سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ حضرت سیدہ زینب کی شادی جناب ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی۔ جناب رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شادی یکے بعد دیگرے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان سے 2 صاحبزادے حضرت جناب سیدنا حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب صغریٰ اور زینب کبریٰ، ان کی ولادت علماء کرام نے کتب کے اندر رقم کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ سے شادی فرمائی،
اسی دوران امام الانبیاء سرکار دو عالم کو طبع مبارک کے اندر، طبیعت شریفہ کے اندر خلوت نشینی، علیحدہ بیٹھنا، غور و فکر کرنا، یہ کیفیت سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو حضور اکرم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جبل نور ہے، اور اسی جبل نور پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ غاریں تو اور بھی بہت تھیں، لیکن حضرت پاک نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور نمبر دو، غار حرا کے اندر یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہاں بیٹھنے والا آدمی بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کر سکتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر غار حرا کے اندر جاتے اور کئی کئی دن تک حضور وہاں قیام فرماتے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کون سی عبادت کرتے تھے؟ علماء نے یہاں بہت کچھ لکھا ہے، جس میں سے راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہاں عبادت تفکر کرتے تھے، سوچ و بچار کی عبادت کرتے تھے کہ دن تھا رات آ گئی، سردی تھی گرمی آ گئی، بچہ تھا جوان ہو گیا، جوان تھا بوڑھا ہو گیا، زندہ تھا موت آ گئی، صحت تھی مرض آ گئی۔ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اپنے دل کے اندر مزید اس عزم کو مصمم کرتے تھے کہ یہ کارخانہ کائنات خود نہیں چل رہا، کوئی ذات بابرکات موجود ہے جو اس کارخانہ کائنات کو چلا رہی ہے۔ حضور کی عبادت چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور بہترین خواب آنا شروع ہو گئے۔ یہ خواب چل رہے تھے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم ایک دن غار حرا میں تشریف فرما ہیں کہ سیدنا جناب جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے، حضرت اقرأ پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا استاد ڈائریکٹ اللہ کی ذات بابرکات ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد اپنے شاگرد کو رعب کے ساتھ بلا سکتا ہے، اللہ گوارا نہیں کرتے نبی میرا ہو روب کوئی اور جھاڑے، اس لیے علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے علم دینے والے بھی میرے اللہ ہیں، مجھے ادب سکھانے والے بھی میرے اللہ ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ما انا بقارئ، او آنے والے اللہ کے فرشتے میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جناب جبرائیل امین نے گلے سے لگایا، پھر گزارش کی اقرا پڑھیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں ما انا بقارئ،
سید الکونین کو پھر جناب جبرائیل نے گلے سے لگایا اور عرض کرتے میرے آقا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کے مبارک نام کی برکت سے پڑھیے۔ یہ پہلی وحی تھی جو امام الانبیاء کی ذات بابرکات پر نازل ہوئی۔ آئے رحمت کائنات گھر سیدہ جناب خدیجہ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ میرے خاوند آپ کے بھتیجے، کیونکہ ورقہ بڑے تھے، حضور اکرم عمر میں چھوٹے تھے، بڑوں کو چچا کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹوں کو بھتیجا کہہ دیا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو کہا ورقہ آپ کے بھتیجے نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے، آپ تورات و انجیل کے عالم ہیں، بتائیں یہ واقعہ قصہ ماجرا ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورقہ بن نوفل سن بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کہنے لگا خدیجہ اگر یہ سارا واقعہ سچا ہے، یہ تو وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ کے پاس آیا تھا، حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آیا تھا، مبارک ہو یہ تیرا خاوند وقت کا نبی اور رسول ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کی باتیں بتائیں۔ غور کیجئے، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے یہ بھی گزارش کی کہ حضرت جب وہ آپ کے پاس فرشتہ آئے ذرا مجھے بتا لے دینا۔ نبی کریم نے وعدہ فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ آ گئے حضرت سیدنا جبرائیل امین، نبی کریم نے فرمایا خدیجہ آ گیا آنے والا اللہ کا فرشتہ۔ حضرت سیدہ آ کر امام الانبیاء کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ تدبیر بڑی عجب سوجھی، حضرت نے اپنے سر مبارک سے کپڑا اٹھایا، بس نبوت کی بیوی کے سر سے کپڑا ہٹا، شکل غائب ہو گئی۔ پوچھنے لگی حضرت بتائیے وہ شکل نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں وہ تو شکل غائب ہو گئی۔ فرمایا اب پک کرو، یقین کرو کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان ہوتا نبی کی بیوی کا حیا نہ کرتا، یہ جو پیغمبر کے حرم کا حیا کر رہا ہے، سر سے کپڑا چادر ہٹی اور الگ ہو گیا، یہ اللہ کا معزز عزت والا فرشتہ ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ خوش قسمت امام الانبیاء کے در دولت پر جام توحید نوش کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد رحمت کائنات جبل ابی قبیس پر سوار ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ فرمایا یا معاشر القریش، او قریشیوں، قریشیوں کی برادری، آؤ ذرا میری بات سنو۔ مرد آئے، جوان آئے، بوڑھے آئے، سنیے ذرا غور کے ساتھ۔ حضرت نے پہلا سوال فرمایا میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، آج میری عمر 40 سال سے 3 سال زیادہ ہو چکی ہے، 33 سال 43 سال، بتائیے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرا کردار کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں،
میں سچا ہوں یا نعوذ باللہ جھوٹا ہوں؟ لوگوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے دنیا کی صداقتیں قربان ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی صداقت و سچائی پر۔ سب نے کہا جربنا کا مرارا، ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، ما وجدنا کا الا صادقا، حضرت آپ تو سچے ہی سچے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آئیے میری دعوت قبول کریں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ فرمایا آئیے میری دعوت کو قبول کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ماشاءاللہ جمعے کا مجمع، رحمت کے لمحات، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، زبان کے ساتھ اللہ کا نام لیں، گواہی دیں، فرشتے لکھ لیں، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ محبت سے بولے نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ مرض دینے والا کون؟ میرے آقا نے اعلان فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آئیے ذرا قرآن کریم سنیے، میرے پیارے اللہ، یہ توحید کی دعوت صرف حضور نے دی یا باقی انبیاء بھی دیتے آئے؟ اللہ فرماتے قرآن کریم کے اندر، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے پیغمبر جناب سے قبل بھی جتنی پیغمبر میں نے دنیا میں بھیجے، ہر نبی کی پہلی دعوت تھی کہ عبادت معبود کا حق ہے، مخلوق کا حق۔ بولیے پیشانی کہاں جھکانی ہے؟ نظر کس کے نام کی؟ نیاز کس کے نام کی؟ چڑھاوا کس کے نام کا؟ طواف کس کے دروازے کا؟ کہنے والے نے کیا خوب کہا، کہتے کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا۔ مشرکین مکہ نے مخالفت کی، لیکن قربان حضور اکرم کی ذات بابرکات پر حضرت نے تمام تکالیف کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان اور قیامت کے تذکرے کو اور اعلان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب کے اندر حضرت کو محصور کیا گیا۔ اسی مکی زندگی کے اندر سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ مکی زندگی کے اندر امام الانبیاء کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ پر بڑی پریشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اثناء کے اندر رحمت کائنات کو آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے انوارات و تجلیات کی زیارت کروائی، لامکاں کی سیر کروائی، تاکہ حضور اکرم کا مقام بھی لوگوں کے سامنے آ جائے اور حضور کے دل مبارک پر جو حزن و ملال ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، انشاءاللہ واقعہ میں رجب کے اندر بیان کروں گا۔ حضور سوئے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، بیدار کیا، عرض کرتے حضرت آج وصل و وصال کی رات ہے، براق برق رفتار جناب کے دروازے پر ہے۔ امام الانبیاء سوار ہوئے بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ امام بھی اصلی تھا، مقتدی بھی اصلی تھے۔
انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی، پھر حضور اکرم بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات کی زیارت کی، جس سے سید الکونین کے اس واقعے کو قرآن بڑے عجیب انداز میں بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آغاز بڑے عجیب الفاظ سے، سبحان، میرے پیارے ذات سبحان اسے کہا جاتا ہے جس کے کاموں کے اندر انسان کے عقل کو دخل نہ ہو، انسانوں کی عقل سے وراء الورا ہوں جس کے کام۔ امام الانبیاء آسمانوں کے اوپر گئے، دل میں خیال آتا تھا گیا کیسے، اللہ نے پہلے لفظ کے اندر جواب دے دیا، فرمایا سبحان، یہاں عقل کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جانے والا مصطفیٰ جانے، لے جانے والا خدا جانے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ جب حضور جا رہے تھے تو بھی اللہ کے عبد تھے، اسریٰ بعبدہ، جب اللہ کے ہاں حاضر خدمت ہوئے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہاں بھی حضور اللہ کے عبد تھے۔ جب سید الکونین واپس تشریف لے آئے تو بھی اللہ کے عبد تھے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ علماء کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائیں، کتنی دیر لگی۔ علامہ حقانی تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں لیلاً، یہ دو زبریں ہیں اوپر، لیلاً، جتنا ان دو زبروں کے درمیان فاصلہ ہے، بس اتنی دیر کے اندر حضرت گئے بھی صحیح اور واپس بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کی زیارت کی، لا مکان کی سیر کی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جہاں لن ترانی کی صدا موسیٰ کلیم و طور ہے، ارے سدرہ پہ جو رک گیا انسان نہیں وہ نور ہے۔ حضرت جبرائیل امین رک گئے سدرہ کے اوپر، ادھر کوہ طور پر زیارت ہوئی، حضرت جناب موسیٰ کہتے اللہ آرینی دیدار کرا، جوابت لن ترانی یہ کسی اور کا مقدر ہے۔ شاعر کا تخیل سنیے، کہتے جہاں لن ترانی کی صدا موسیٰ کلیم و طور ہے، اور سدرہ پہ جو رک گیا انسان نہیں وہ نور ہے۔ میں نے کہا آگے بھی کوئی گیا؟ کہتے بالکل جانے والا گیا، منتہا سے عرش اعظم کی طرف جس کی اڑان فخر آدم ولد حوا آدمی و حضور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سب نیچے حضور سب سے اوپر۔ ہمارا ایک سرائکی کا شاعر ہے، اس نے بھی کمال کی، کہتا ہے جتھاں کے نغمائے لنترانی سنی جے موسیٰ دا طور ہوں دے۔ ہائے ہائے، بڑی میٹھی بولی ہے سرائکی۔ جتھاں کے نغمائے لنترانی سنی جے موسیٰ دا طور ہوں دے، اڈار جیندی حدود سدرہ بشر نہیں ہوندا او نور ہوں دے، اور حدیں دا اڈراک اڈ دے حد تئیں توڑے جو روح الامین ہوں دے، جتھا نہ کہی دی اڈار پنجے اتھا کے لوگو حضور ہوں دے۔ محبت سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم معراج کر کے اللہ کی زیارت کر کے واپس تشریف لے آئے۔ الحمدللہ حضور اکرم کی جماعت بڑھنے لگی۔ مشرکین مکہ پریشان،
کہ ہم تو مٹانا چاہتے تھے، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، مگر الحمدللہ حضور کا کام بڑھتا گیا، یہاں تک ایک دن آیا، حکم ہوا میرے محبوب مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ یا اللہ اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، میں نے ابو بکر اسی لیے پیدا کیا ہے، جب سب ایک طرف ہوں گے صدیق آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کرام تشریف لے گئے، حضرت صدیق کی معیت کے اندر سید الکونین نے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا۔ اسے جمادی الثانی کے اندر واقع ہجرت کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ 3 دن غار ثور کے اندر مدینہ عالیہ، روزانہ اہل مدینہ حضور کے انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ کی بچیاں، بڑے بوڑھے، عورتیں سب انتظار کے اندر۔ اگر میرے گھر میرا پیر آئے، میں بڑے مقدر والا، آپ کے ہاں آپ کے استاد آئیں، بڑی عظمت والے آپ، کسی باحیا اولاد کے پاس ان کے والد گرامی قدر آئیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ذرا ان کے مقدر کا اندازہ کرو جن کے پاس سید الکونین آ رہے ہیں، اہل مدینہ کے پاس دھرتی کے سنگار آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ مدینے کی بچیوں کی زبان پر بڑے عجیب جملے ہیں، حضرت کو دیکھ کے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ امام الانبیاء نے قباء شریف میں قیام فرمایا، راستے کے اندر چلتے چلاتے مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ غور کیجئے ذرا، توجہ میری طرف۔ حضور اپنی سواری پر سوار ہیں، ابو بکر نے رکاب تھاما ہوا ہے، اللہ کے نبی سواری پر جلوہ افروز ہیں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہے حضرت میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ عرض کرتے حضرت ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ اب حضرت پاک سوچتے ہیں کہ اگر میں ایک کے پاس جاؤں دوسرے کے پاس نہ جاؤں تو خامخواہ بلا وجہ طبیعت میں پریشانی آئے گی۔ عرش والے اللہ کیا کروں؟ فرمایا محبوب اپنی سواری کی مہار سواری کی گردن پر ڈال دو اور کہو کہ میری سواری اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ رکے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ سواری کہاں جاتی ہے۔ پتہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کہاں گئی؟ بولو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر یہ سواری چلتی 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 ابو ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچی۔ میں کہا کرتا ہوں جس پیغمبر کی سواری اپنی مرضی سے نہیں چلتی، کسی کے دروازے پر اس کے دروازے پر جاتی ہے جہاں خدا لے جائیں، تو اس سواری کا سوار محمد کسی کے دروازے پر اپنی مرضی سے کیسے جاتا ہے؟ اگر صدیق کے دروازے پر داماد بن کر گیا تو اللہ کی مرضی سے، امیر عمر کے دروازے پر داماد بن کر گیا تو اللہ کی مرضی سے، عثمان و علی کے دروازے پر سسر بن کر گئے تو اللہ کی مرضی سے، حضرت معاویہ کے دروازے پر بہنوئی بن کر گئے تو اللہ کی مرضی سے، اس لیے کہ آپ کے ہر کام کی ذمہ داری تمہارے میرے سر پر ہے اور نبی کے ہر کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ امام الانبیاء کی سواری وہاں بیٹھی جہاں اللہ چاہتے تھے۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
مدینہ طیبہ کے اندر مسجد تعمیر کرنا چاہیے، جگہ مل گئی۔ پہلی اینٹ سید الکونین نے خود رکھی، دوسری اینٹ ابو بکر سے رکھوائی، تیسری اینٹ امیر عمر سے رکھوائی، چوتھی اینٹ جناب عثمان سے رکھوائی، پانچویں اینٹ حیدر قرار سے رکھوائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سمجھنے والے ترتیب خلافت کو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ جس ترتیب کے ساتھ مسجد نبی کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ مصلی امامت پر امام آئیں گے۔ الحمدللہ مدنی زندگی کے اندر خوب دین پہلا پھلا پھولا، معجزات اللہ تعالی نے حضرت پاک کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے غزوات کے اندر شرکت فرمائی، لیکن میرے محترم دوستو، ایک وقت ہر ایک کا متعین ہے کہ جب اس نے دوبارہ اللہ کی خدمت کے اندر حاضری لگوانی ہے، جسے ہماری زبان کے اندر موت کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لمحات آئے جس لمحے حضور کی زبان پر تھا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ سیدہ بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور کی باری میرے گھر تھی اور رسول اللہ کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے سنا کہ حضرت کی زبان پر ہے اللہم رفیق الاعلی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی تکلیف بڑھی، ایام تکلیف کے اندر جب سید الکونین مسجد مبارک کے اندر کمزوری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکتے تھے، ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر متعین فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہم نے صفیں باندھی ہوئی تھی، رحمت کائنات کے گھر کی کھڑکی مسجد نبی کے اندر کھلتی ہے، کھلتی تھی، کشف الستر، حضرت نے کپڑا ہٹایا، دیکھا آگے ابو بکر، پیچھے پیغمبر کی جماعت۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم مسکرائے، ساری مسجد نبی منور ہو گئی۔ صحابہ نے سمجھا حضور آ رہے ہیں، لیکن حضور آنا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ میری جماعت میرے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر کیسے نماز پڑھ رہی ہے۔ میرا تخیل یہ ہے کہ بالکل یہ وہی منظر تھا، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَاطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الضُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ جب کھیتی پک جاتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ آج پیغمبر اپنی جماعت کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات کی تکلیف بڑھی، یہاں تک کہ امام الانبیاء کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق قدرتاً مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہوئے تھے، اطلاع ملی، مدینے میں آئے۔ مسجد نبی کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے، صحابۃ الرسول پریشان ہیں۔ گھر آئے کیونکہ بیٹی کا گھر تھا، پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف فرمایا؟ وہ سامنے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، ابو بکر نے حضور کے رخ انور کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور پاکیزہ انداز سے دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو ان محمدن قد مات،
حضرت کا انتقال پر ملال ہو چکا ہے۔ من کان یعبد محمدن، جو حضور کی پوجا کرتا تھا حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ موت سے پاک ہے، حی لا یموت۔ اب مسئلہ ہوا کہ حضرت پاک کو غسل کیسے دیا جائے، حضرت کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت رہنمائی کی کہ میں نے حضرت سے سنی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، نبی کو غسل انہی کپڑوں میں دیا جاتا ہے، کہاں دفن کریں؟ حضرت صدیق نے رہنمائی کی کہ حضور نے فرمایا ہے جہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو حجرہ عائشہ ہی تجویز ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور اکرم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے۔ یہ مسئلہ بڑی توجہ سے سنیں، یاد رکھیں، نبی کریم کی نماز جنازہ ہمارے نماز جنازہ کی طرح نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہم مر جائیں تو سبحانک اللہ، درود پاک، پھر اللہم اغفر لحینا و میتنا، سفارش کرتے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے۔ اب امت اپنے نبی کے لیے کہے کہ یا اللہ ہمارے نبی کو بخش دے، نہیں۔ سب حیران ہیں کہ کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ساری باتیں حضرت سے سنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے 10 آدمی حضور کے حجرہ شریفہ میں داخل ہوئے اور حضور اکرم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پڑھی، درود پڑھا۔ یہ 10 صحابہ باہر آ گئے، پھر اور 10 گئے، پھر اور 10 گئے، پھر اور 10 گئے۔ جو جنازے کی پہلی صف بنی تھی، جن میں سب سے پہلے 10 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر صلاۃ و سلام عرض کی، ان میں پہلا نام ابو بکر کا ہے، دوسرا نام امیر عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ 3 دن تک مدینہ اور اہل مدینہ، قرب و جوار کے لوگ بارگاہ نبوت کے اندر اس انداز کے اندر حاضری دیتے رہے۔ اسی کو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی حجرے کے اندر عیسیٰ ابن مریم بھی آ کر دفن ہوں گے۔ یہ حجرہ کس کا ہے؟ جناب عائشہ کا، ابو بکر کی بیٹی کا۔ یہاں حضور آرام فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق محو خواب ہیں، جناب فاروق اعظم آسودہ خواب ہیں، اور ایک قبر کی جگہ بچی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت کے اندر آسمانوں سے اتریں گے اور یہاں حضرت کا دفن ہوگا۔ آخری بات آج کے جمعے کی، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آسمانوں پر۔ عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں تشریف لے آئیں گے؟ حجرہ عائشہ میں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آسمان کی شان زیادہ ہوتی تو وہیں بیٹھے نہیں رہتے، وہیں بیٹھے نہ رہتے۔ جو آسمانوں کو چھوڑ کر در عائشہ پہ آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا شان کم ہے، رسول اللہ کے روضے کا مقام زیادہ ہے۔ حضور نے اسی روضے کے متعلق فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک باغ ہے۔ حضور یہی آرام فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن اسی حجرہ شریفہ سے حضور اکرم، جناب ابو بکر، حضرت عمر اور جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی قبر اطہر سے باہر آئیں گے۔ واجب الاحترام بزرگوں، آج تقریباً 2 مہینے سے زائد ہو گئے، ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا حضور اکرم کی ولادت سے پہلے کے حالات، حضرت کی ولادت پر جو واقعات پیش آئے، حضرت کا بچپن، رسول اللہ کی جوانی، حضور اکرم کی شادیاں، حضور اکرم کی اولاد، رسول اللہ کی مکی زندگی، حضرت کی مدینے کی زندگی، اور پھر حضور کا انتقال پر ملال۔ اللہ کا بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اجمال کے ساتھ مکمل سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا یہ ہے
کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دین جو حضور ہمارے پاس لائے ہیں اللہ اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے گھر کے اندر نمازیں ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں ہوں، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام ہو۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ الایمان فرمائیں، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی